عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت علیہم السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین کانپور کی محبتیں، بانیان مجلس کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور کانپور تو میرا پہلی بات تو میں اس مجمع کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے واقعاً یقین نہیں تھا کہ اس وقت مجھے یہ مجمع ملے گا۔ اگر اس وقت 2 لوگ بھی بیٹھے ہوتے فرش اعضاء پر تو میں ان کو بھی سلام کرتا، کیونکہ ایسے وقت جب دنیا اپنے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہے، یہ مجمع منبر کے سامنے بیٹھا ہے۔ توجہ، یہ صدقہ ہے اس فرش اعضاء کا۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز، میری جان بالکل بھی پیترے نہ کرنا میرے سامنے، ساؤنڈ بڑھاؤ، ہاں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اصل میں مولانا یہ سوچتے ہیں کہ سارے مولوی بے وقوف ہیں۔ جب خطیب اپنی آواز سلو کرتا ہے یہ چپکے سے بڑھاتے ہیں، اور خطیب جب اپنی آواز بڑھاتا ہے یہ چپکے سے سلو کر دیتے ہیں۔ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہاں بالکل، جو آواز ہے رہنے دینا۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے بندو، میں نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، اب چاہے تم شکران نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، پوری توجہ۔ تو بھائی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کو قبول کریں۔ اب ماشاءاللہ میرے سامنے یہاں مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے اور میری تقریر بلا تفریق مذہبوں، مللوں، اقواموں، ادیانوں، تحریکات ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں پر داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، ٹوپی والے بھی بیٹھے ہیں، اور مجھے ایک تلک والا بھائی نظر آیا، اور قسم خدا کی مجھے تو یہ تلک والے بہت پسند ہیں۔ میں نے تو برسوں کہا ہے مجھے وہ داڑھی والا نہیں پسند جس کے گلے سے حسین نہیں اترتا، مجھے وہ تلک والا پسند ہے جو حسین حسین کا نعرہ لگاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو سارے اقوام عالم سے، عالم اسلام سے میرا خطاب ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا۔ چاچا یا تو پھر آپ کر لیں اور یا تو پھر میں اتر جاؤں ممبر سے۔ بھئی آپ لوگ ان کا ہاتھ دیکھتے رہیں، آپ چھوڑ دیں نا، ایک ساؤنڈ اچھا ہے بس چلنے دے اس کو۔ ہاں آپ نے کیا نا ابھی، پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، بس رہنے دیجئے۔ نہیں دیکھیں میرے کان پکے سننی ہیں، ہاں آپ تھوڑا سا پیترا کریں گے میں پکڑ دوں گا، آپ رہنے دیجئے بس، ان کو دور ہی بیٹھائیے۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھنا، اب یہ مجمع ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کا ذمہ دار خدا ہے، تو اس مجمع میں مجھے کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتا دے کہ اللہ نے اسے ڈائریکٹ آ کر ہدایت کیا ہو۔ کہا نہیں مولانا، اللہ یہاں ڈائریکٹ آ کر ہدایت کر نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر وہ یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، ہم اگر وہاں ڈائریکٹ جا کر ہدایت لے تو ہم نہ رہیں۔ تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خدا سے قریب ہونا ضروری ہے،
اور وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے. تو بھائی اس کی ایک جہت خدا کے قریب, اس کی ایک جہت بندوں میں, تو خطا کسی کی نہیں ہے. یہ اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا, جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ خطا کسی کی نہیں ہے, اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. توجہ کیجئے گا. تو اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری تو قبول کی, مگر اللہ نے ہدایت کے لیے وسیلے رکھے کہ ہم بغیر وسیلوں کے ہدایت نہیں کریں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کائنات میں پہلے آدمی سے بھی پہلے اللہ نے آدم کو بھیجا. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو کیا پہلے آدمیوں کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ آدم کو بعد میں بھیجتا؟ ہو سکتا ہے کوئی جوان مجھ سے کہے مولانا یہ کیسی بات ہے کہ بیٹا پہلے آ جائے ابا بعد میں آئے. میں نے کہا میری جان یہ ہمارے خیالات ہیں, یہ ہمارے تصورات کی حد ہیں. اللہ کی قدرت اس سے بہت آگے ہے. وہ خدا ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجتا ہے. اللہ جانے مجمع کہاں ہے. اور وہ خود آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیجتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا تو آدمیوں کو بھی بغیر آدم کے بھیجتا, اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. مگر ہوتا کیا جوانوں سننا, ہوتا کیا اگر اللہ آدمیوں کو پہلے بھیجتا آدم کو بعد میں بھیجتا تو کیا ہوتا؟ کہا کچھ سیدھے راستے پر چلتے, کچھ غلط راستے پر چلتے, کچھ اچھے راستے پر چلتے, کچھ برے راستے پر چلتے. تو بھائی جو سیدھے راستے پر چلتے اللہ انہیں جنت میں بھیجتا, جو غلط راستے پر چلتے خدا انہیں جہنم میں بھیجتا. تو بھائی جنت میں جانے والا تو مسکرا کر جنت چلا جاتا, جہنم میں جانے والا پلٹ کر سوال کرتا مالک انہیں کیوں جنت بھیج رہا ہے, ہمیں کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ ان سے کہتا کہ کیونکہ وہ صحیح راستے پہ چلے اس لیے جنت میں بھیج رہا ہوں, کیونکہ تم غلط راستے پہ چلے اس لیے جہنم میں بھیج رہا ہوں. تو جہنم میں جانے والا کہتا پروردگار یہ تو تجھے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تو نے ہم سے پہلے کسی ایسے ہدایت کرنے والے ہادی کو کیوں نہیں بھیجا جو دنیا میں آ کر ہمیں یہ تمیز بتاتا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا غلط, کون سا راستہ اچھا ہے کون سا برا. اللہ نے کہا دیکھو میں نے حجت تمام کر دی, میں نے کائنات میں پہلے آدمی سے بھی پہلے آدم کو بھیجا اور ہادی بنا کر بھیجا, ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا مسلمانوں کہ اللہ نے ابتدائے کائنات میں یہ سمجھا دیا کہ کائنات کا سارا آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آدم ہدایت دینے والے ہیں, آدمی ہدایت لینے والا ہے, آدم ہدایت پہنچانے والے ہیں, آدمی ہدایت حاصل کرنے والا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولویوں کہ ساری کائنات کا انسان مل کر جب آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو اس محمد جیسا کیا ہوگا جس کے صدقے میں آدم کو نبوت عطا ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ملاؤ, اتنا گرم ہے کہ زبان جلا دیا تم نے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پوری توجہ. اللہ نے گرامی, اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بھیجا, ہادی بنا کر بھیجا, اور صرف ہادی نہیں بنا کر بھیجا, اللہ نے آدم کو کائنات کا وارث بھی بنا کر بھیجا. توجہ کیجئے گا, ایک بات سمجھ میں کیا آئی کہ اللہ نے ابتدائے عالم میں ہی یہ قانون بنا دیا کہ یہ کائنات ایک لمحے کو بھی لاوارث نہیں رہ سکتی. ارے توجہ کیجئے گا. تو اللہ نے آدم کو ہدایت دے کر بھیجا, آدم کے بعد نوح کو بھیجا, شیش کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, اسماعیل کو بھیجا, یعقوب کو بھیجا, یوسف کو بھیجا, زکریا کو بھیجا, یحییٰ کو بھیجا. اللہ نے ایک کم 1,24,000 نبیوں کو ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا اور نبوت کا منصب عطا کر کے بھیجا. مگر میں کیا کروں مسلمانوں, اللہ نے جس نبوت کا دروازہ حضرت آدم پر کھولا تھا, اللہ نے وہ نبوت کا دروازہ ہمارے آخری نبی پر
پر بند کر دیا. توجہ کیجئے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا آخری نبی چلا گیا واپس اس دنیا سے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت آ جاتی, کائنات اپنے سسٹم پر نہ چلتا, سورج کی روشنی بجھ جاتی, تاروں کی چمک بجھ جاتی. مگر 1400 برس ہو گئے, کائنات بھی اپنے نظام پہ چل رہا ہے, سورج اپنے وقت معین پر نکل رہا ہے, چاند اپنے وقت مقررہ پر چمک رہا ہے, ستارے اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں, پھولوں میں خوشبو بھی باقی ہے, ستاروں میں روشنی بھی باقی ہے. تو آخر کون ہے اس وقت ایسا کہ جس کے بابرکت وجود کی وجہ سے کائنات میں یہ نعمتیں قائم ہیں, کائنات کا سسٹم قائم ہے, کائنات کا نظام قائم ہے. اس لیے کہ نبوت تو تمام ہو گئی, تو آواز آئی. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا اسی مقام پر میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا. اللہ اکبر. جس مقام پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا, امامت کا دروازہ کھول دیا. اب ایک سوال کروں گا, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی, اللہ کا قانون نہیں بدلتا, اللہ کے نظام میں چینجز نہیں آتا. تو پروردگار جب تیرا نظام نہیں بدلتا تو قیامت تک تو نبیوں کو بھیجتا, یہ نبیوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا, یہ رسولوں کو روک کر اماموں کو کیوں بھیجا؟ آخر نبوت اور امامت میں کچھ تو فرق ہوگا کہ اللہ نے نبیوں کو روک دیا, اماموں کا سلسلہ شروع کر دیا. تو فرق یہ ہے مسلمانوں کہ نبیوں کا کام تھا پیغام پہنچانا, اماموں کا کام ہے اسی پیغام کو بچانا. توجہ کیجئے گا, نبیوں کا کام ہے رسالت توحید کو پہنچانا, امام کا کام ہے توحید کو بچانا. نبیوں کا کام ہے شریعت کو پہنچانا, امامت کا کام ہے شریعت کو بچانا. نبیوں کا کام ہے اسلام کو پہنچانا, اماموں کا کام ہے اسی اسلام کو بچانا. نبیوں کا کام ہے دین کو پہنچانا, امامت کا کام ہے اسی دین کو بچانا. اب بات سمجھ میں آئی کہ 61 ہجری عصر عاشور کربلا کے میدان میں محمد کا نواسا اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا, نانا کے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حسین اسلام پہنچانے نہیں گئے, نانا کے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گئے. اس لیے کہ نانا رسول ہے, نواسا امام ہے. نانا کا کام تھا شریعت پہنچانا, نواسے کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا. نانا کا کام تھا اسلام کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے اسی اسلام کو بچانا. نانا کا کام تھا دین کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے اسی دین کو بچانا. نانا کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے انہی نمازوں کو بچانا. نانا کا کام تھا روزوں کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے انہی روزوں کو بچانا. نانا کا کام تھا قرآن کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے اسی قرآن کو بچانا. نانا کا کام تھا کعبے کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے اسی کعبے کو بچانا. نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا, نواسے کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا. اب زمانہ پوچھنے لگا مولانا کون نانا کون نواسا, کون نانا کون نواسا. ایک جملے میں جواب دیتا ہوں, ارے نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا, نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا. نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا, نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا ہوا. زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسا. سننا جملہ سننا, نانا اگر نبیوں کا سردار ہے تو نواسا جنت کا سردار ہے. نانا اگر رسولوں کا شہنشاہ ہے تو نواسا اماموں کا شہنشاہ ہے. نانا اگر نبیوں کا بادشاہ ہے تو نواسا شہیدوں کا بادشاہ ہے. توجہ کیجئے گا بھائی, زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا. نانا کا نام ہے محمد, نواسے کا نام ہے حسین. زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسا. ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ نانا وہ ہے جو شب معراج عرش پر قدم رکھ دے تو اسے عرش معلا بنا دے. نواسا وہ ہے جو عصر عاشور زمین پر قدم رکھ دے تو اسے کربلا معلا. اللہ اکبر.
نواسا وہ ہے جو عصر عاشور اذان ہو رہی، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. مقصد تخلیق اور مقصد بعثت رسالت و نبوت کیا؟ اللہ نے کس لیے بھیجا نبیوں کو؟ زمانے کی ہدایت کے لیے. توجہ، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کائنات کی ہدایت کے واسطے. توجہ کیجئے گا، اللہ نے انبیاء کے بعد سلسلہ امامت 12 اماموں کو بھیجا زمانے کی ہدایت کے واسطے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کائنات کی ہدایت کے واسطے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، کیا اس کائنات میں صرف مرد رہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. دیکھیے یہ اذان ہو گئی ہے. اصل میں کسی چیز کا بھی ردم جب ٹوٹتا ہے تو دوبارہ اس چیز کو واپس کھڑا کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور خطابت میں تو بڑا مشکل ہے. لہذا آپ میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. ہاں توجہ. اللہ نے جس کائنات میں تمام انبیاء کو ائمہ کو بھیجا، اس کائنات میں صرف مرد زندگی نہیں گزارتے ہیں. اس کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں کے وجود سے بھی قائم و دائم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء کو بھیجا آدم سے لے کر خاتم تک سب مرد. آدم مرد، نوح مرد، موسیٰ مرد، عیسیٰ مرد، ابراہیم مرد، اسماعیل مرد، اسحاق مرد، زکریا مرد، یحییٰ مرد، یعقوب مرد، یوسف مرد، یونس مرد، سرکار دو عالم مرد، ائمہ طاہرین سب کے سب مرد. تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اگر کائنات میں کچھ عورتوں کو، منتخب عورتوں کو اگر ہادی بنا کر نہ بھیجتا تو عالم نسواں سے کچھ عورتیں شکایت کر سکتی تھی کہ پروردگار تو نے مردوں کی ہدایت کے لیے تو اتنے مردوں کو بھیجا، مگر ہماری ہدایت کے لیے تو نے عورتوں کا انتظام نہیں کیا. تو اللہ نے جب اس ضرورت کو بھیجا سمجھا، تو جب اس زمین پر آدم کو بھیجا تو ساتھ ساتھ بی بی حوا کو بھی بھیجا. توجہ کیجئے گا، توجہ. اللہ نے آدم کو بھیجا تو حوا کو بھی بھیجا. اللہ نے جتنے بڑے انبیاء کو بھیجا، اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا، تو ان کے ساتھ ساتھ یا ان کے زمانے میں اللہ نے ایک عورت کو بھی رکھا ہادی بنا کر. آدم کے دور میں حوا موجود ہیں، موسیٰ کے دور میں آسیہ موجود ہیں، عیسیٰ کے دور میں مریم موجود ہیں. توجہ کیجئے گا، ابراہیم کے دور میں سارہ اور ہاجرہ موجود ہیں. پوری توجہ کیجئے گا. اب آخری رسول کا جب زمانہ آیا تو جہاں رسول اللہ کا زمانہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کے بعد کائنات کی عالم نسواں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جناب زہرا کو بھی بھیجا. توجہ کیجئے گا. اور وقت کتنا نازک ہے، یہ غور کیجئے گا کہ زمانہ کتنا نازک ہے کہ جس وقت اللہ نے جناب سیدہ کو بھیجا. توجہ، مجھے زینب نے موضوع یاد ہے، مگر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے چند زینوں کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے. ہاں، سیدھا ہم اڑ کر جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ طبیعت ہی نہیں ہیں. پوری توجہ. اچھا، کس زمانے میں بھیجا جناب سیدہ کو؟ اس وقت بھیجا جب باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتا تھا. کہاں گئے ہیومن رائٹ کمیشن والے؟ کہاں ہیں ہماری وومن رائٹس والی؟ سنیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا. آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو پابندی لگاتا ہے، دیکھو اسلام نے حقوق کیا دیا ہے، رائٹس کیا دیا ہے اسلام نے. جس دور میں بیٹیوں کا پیدا ہونا منحوست سمجھی جاتی تھی، ایک باپ سمجھتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو منحوس ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرتا تھا. توجہ کیجئے گا. اس زمانے میں، جس زمانے میں عورتوں کی تجارت کی جاتی تھی، اگر کوئی عورت جوان بھی ہو گئی تو ایک قبیلے والا جب دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا تھا تو دوسرے قبیلے کی عورت کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا تھا. توجہ کیجئے گا. ایسے سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں جب باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتا تھا، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا تھا،
ایسے معاشرے میں میرے رسول نے کہا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. توجہ کیجئے گا. بیٹی، اچھا کوئی بھی عورت ہو اس کائنات میں، جب وہ اس دنیا میں آتی ہے، کائنات میں آتی ہے، تو اس کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. جب زمین پر آئی تو کسی کی بیٹی بن کر آئی، جب جوان ہوئی، سن بلوغت پہ پہنچی تو کسی کی بیوی بنی، یہ ہے عورت کی زندگی کا دوسرا مرحلہ. اور جب عمر اور بڑھی، میچورٹی اور بڑھی، تو عورت کسی کی ماں بنی، یہ ہے عورت کی زندگی کا تیسرا اور آخری مرحلہ. توجہ، 3 مرحلوں سے عورتوں کو گزرنا ہوتا ہے. پہلا مرحلہ بیٹی، دوسرا مرحلہ کسی کی بیوی بنے، اور تیسرا مرحلہ کسی کی ماں بنے. اب یہ دیکھو کہ ان تینوں سٹیجز میں، ان تینوں مرحلوں میں اسلام نے عورت کو کیا عزت عطا کی. جب بیٹی بنی عورت تو اسلام کہنے لگا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. جب وہ بیوی بنی تو اسلام کہنے لگا بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے. جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. اور جب ماں بنی تو اب اسلام نے حد پار کر دی، کہنے لگا کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ارے نوجوانوں، جنت جا کر چٹائیوں کے نیچے نہ ڈھونڈنا، ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرنا. جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ جنت کو ہم نے وہاں رکھا، یہاں تک نہیں کہا کہ جنت کو ہم نے مسجد کے فرش پر رکھا. اللہ کہہ رہا جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. مطلب کیا ہے؟ پہلے ماں کو راضی کر، پھر خدا کو راضی کرنا. اگر ماں ناراض ہے، سجدوں پر سجدوں کے انبار لے کر محشر میں جا، خدا تیرے سجدوں کو تیرے منہ پر مار دے گا. اس لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے والدین کو رب صغیر قرار دے دیا. تو عورت جب ماں بنی تو اسلام نے یہ عزت دی کہ ماں، بیٹی بنی تو اسلام نے یہ عزت دی کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. جب بیوی بنی تو شوہر کا آدھا ایمان بنا دیا. اور جب ماں بنی تو اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اب توجہ کرنا عزیزان گرامی، کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف، عظمت جناب سیدہ ایک طرف، کائنات کی کوئی عورت مل کر بھی زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے مریم ہو، چاہے حوا ہو، چاہے آسیہ ہو، چاہے ہاجرہ ہو. اس لیے کہ فاطمہ وہ عورت ہے کہ جب بیٹی بنتی ہے تو اس کی رحمت بن کر آتی ہے جو جہان کے لیے رحمت بن کر آیا. اللہ اکبر. جب بیٹی بن کر آئی تو اس کی رحمت بن گئی جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا. جب بیوی بنی تو اس کا آدھا ایمان بنی جو خود کل ایمان تھا. اور جب ماں بنی تو ان کی جنتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا کہ جو خود جنت کے سردار تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو خود جنت کے سردار، اللہ اکبر، جو خود سیدہ شباب اہل الجنہ، تو جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں. کیا عظمت ہے اس بی بی کا کہ جس کو دیکھ کر رسالت کھڑی ہو جاتی ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے. بیٹی ہے پیمبر کی، ماں 11 اماموں کی، اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے. اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر، ایک ملکہ عصمت ہے، ایک شاہ امامت ہے. جس کے لیے نبوت کھڑی ہو رہی ہو اسے زہرا کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا، کائنات میں کوئی نہیں جو مثل سیدہ ہو سکے. توجہ، جناب حوا کائنات کی عورتوں کے لیے ہادی بن کر آئیں. جناب حوا کا کردار بھی کائنات کی عالم نسواں کے لیے، کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب مریم کا کردار بھی کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. مگر
جناب حوا سے لے کر جناب مریم تک یہ جتنی عورتیں آئی ہیں، جتنی بزرگ ترین بیویاں آئی ہیں، یہ عورتوں کے کسی نہ کسی ایک مرحلے کے لیے تو ہادی ہیں مگر دوسرے مرحلے کے لیے ہادی نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دلیل کیا ہے؟ اگر عورتوں کو یہ سیکھنا ہے کہ ماں کیسے بنا جائے تو یہ تو حوا سے سیکھ سکتی ہیں، مگر بیٹی کیسا بنا جائے یہ حوا کے کردار سے نہیں سیکھ سکتی۔ اس لیے کہ زمانے میں حوا ماں بن کر تو آئی، بیٹی بن کر نہیں آئی۔ اللہ جانے یہ مجمع کہاں ہے بھائی؟ جناب مریم کے کردار سے ماں بننا تو سیکھا جا سکتا ہے، ماں بننا سیکھا جا سکتا ہے، بیٹی بننا سیکھا جا سکتا ہے، مگر بیوی بننا نہیں سیکھا جا سکتا، اس لیے کہ مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی، مریم کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جناب آسیہ سے ہم اچھی ماں بننا عورتیں سیکھ تو سکتی ہیں، مگر کیسے اچھی بیوی بنا جائے یہ نہیں سیکھ سکتی، اس لیے کہ شوہر فرعون جیسا ہے۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ تو کائنات میں وہ واحد ذات ہے سیدہ، کہ اگر ماں بننا ہے تو سیدہ سے سیکھو، بیٹی بننا ہے تو سیدہ سے سیکھو، بیوی بننا ہے تو فاطمہ سے سیکھو۔ توجہ کیجئے گا، مگر ایک بات میں کہوں گا عزیزان گرامی، کائنات کی تمام ماؤں کے لیے سیدہ کا کردار نمونہ عمل ہے، کائنات کی تمام بیویوں کے لیے جناب سیدہ کا کردار نمونہ عمل ہے، کائنات کی تمام بیٹیوں کے لیے جناب سیدہ کا کردار نمونہ عمل ہے، مگر عورت کی زندگی میں ایک اور مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے کا نام ہے کسی کی بہن ہونا۔ توجہ کیجئے گا، جناب سیدہ کے کردار سے بہن بننا نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے آخری رسول کو بیٹا عطا کرتا، کوئی کسی کو فاطمہ کا بھائی بنا کر بھیجتا تو وہ بھی نبی ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے آدم کو شیش جیسا بیٹا دیا، شیش کو نبوت دی، اللہ نے حضرت یعقوب کو یوسف جیسا بیٹا دیا، اس کو نبوت دی، اللہ نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا دیا، اس کو نبوت دے دی، اللہ نے زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دیا، اس کو نبوت دے دی۔ تو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جس نبی کو بھی اللہ نے بیٹا عطا کیا، اللہ نے اس کو نبی بھی بنایا۔ تو اگر ہمارے آخری مصطفیٰ کو اللہ بیٹا عطا کرتا تو اسے بھی نبی بنانا پڑتا۔ توجہ کیجئے گا، اسے بھی نبی بنانا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محمد کو بیٹا نہیں دیا، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونا تھا۔ تو کائنات کی عورتیں جناب سیدہ سے یہ نہیں سیکھ پائیں کہ بہن کیسے بننا ہے، مگر اللہ نے، یہ اللہ کا اعجاز ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو ایک زینب جیسی بیٹی عطا کی، جس نے زمانے کو بتایا کہ بہن کیسے بنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے شہزادی زینب کو عطا کیا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے جناب زینب کے کردار کے ذریعہ شہزادی کے کردار کو مکمل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، کردار زینب کے ذریعہ اللہ نے کردار فاطمہ کے ہر پہلو کو مکمل کر دیا۔ یہ کوئی میں بغیر دعوے کے دلیل نہیں دیتا۔ ہمارے نبی، ایک بات بتائیے، ہمارے رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو کمالات عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو ان کرامات میں، ان کمالات میں اللہ نے سپریم اسٹیٹس عطا کیا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے ابراہیم کو خلت دی تو محمد کو کمال خلت عطا کیا، اللہ نے نوح کو تقوی عطا کیا تو محمد کو کمال تقوی عطا کیا۔ مگر ایک منصب ہے جو اللہ نے یحییٰ اور زکریا کو عطا کیا، وہ ہے منصب شہادت۔ اللہ نے ہمارے آخری نبی کو، ہمارے آقا کو اللہ نے شہادت عطا نہیں کی۔ تو جا کر پڑھنا صاحب سر الشہادتین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عالم اسلام کا اتنا بڑا محدث، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ سرکار رسالت مآب کو شہادت نہیں عطا کی، اور سرکار رسالت مآب نے یہ فرمایا
کہ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو اللہ نے حسن و حسین کو شہادت دی، تو اللہ نے حسن و حسین کو شہادت نہیں دی، اللہ نے حسن و حسین کے ذریعہ اپنے آخری نبی کو منصب شہادت پر، توجہ کیجئے گا، منصب شہادت پر بیٹھایا۔ فرماتے ہیں شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ شہادت جو زہر سے دی جائے، ایک وہ شہادت جو قتل کر کے کیا جائے۔ اللہ نے حسن کو زہر کے ذریعہ شہید کا، توجہ، حسن زہر کے ذریعہ شہید ہوئے، حسین کو ذبح کر کے شہادت دی گئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مگر یہ شہادت حسن و حسین کی نہیں تھی، یہ شہادت سرکار مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ نے نواسوں کو دریا سے نانا کو شہادت عطا کی۔ تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ دہلوی آپ نے یہ بڑا اچھا جملہ کیا کہ بھئی حسن و حسین کی شہادت، حسن و حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ محمد کی شہادت ہے۔ آدھا جملہ آپ نے کہا، آدھا جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حسن و حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو حسن اور حسین کا قاتل ہے وہ بھی رسول اللہ کا قاتل ہے۔ تو اس بات سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو منصب شہادت پر بٹھایا تو نواسوں کے ذریعہ۔ اسی طرح شہزادی جناب سیدہ کے کردار میں ایک بہن کا پہلو باقی تھا، اللہ نے زینب کے ذریعہ سیدہ کا کردار مکمل کر دیا۔ توجہ، بہن کا جو اسپیکٹ خالی رہ گیا تھا اللہ نے اسے بھی مکمل کر دیا۔ اور کیا کہنے زینب کے، توجہ کیجئے گا، بے شک جناب سیدہ کی عظمت بہت بلند ہے، وہ سیدۃ النساء ہیں، وہ کائنات کے عورتوں کی سردار ہیں، وہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، وہ نبی کا ٹکڑا ہیں، وہ ہیں کہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سیدہ وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گی تو سارے اہل محشر اپنی نگاہ جھکا لیں گے۔ مگر ایک جملہ کہوں گا کانپور والوں، اتنی عظمتوں کے باوجود بھی زینب ثانیہ زہرا بن گئی۔ توجہ کیجئے گا، فاطمہ کی اتنی عظمتوں کے معراج کے باوجود زینب ثانیہ زہرا بن گئی، مگر کائنات میں آج تک کوئی ایسی عورت پیدا نہیں ہوئی جو ثانیہ زینب بن سکے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں کوئی بی بی، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ زینب ثانیہ زہرا بن گئی مگر کائنات کی کوئی بی بی ثانیہ زینب نہیں بن سکی، اس لیے کہ اگر سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے تو زینب کے احترام میں حسین کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے بھائی، رسالت جس کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، امامت جس کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب جملہ کہنا میرا کام، سننا ہے کانپور کا کام۔ میں اس زینب کی عظمت کیا بیان کروں کہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں، پوری کائنات میں دو ہی لوگ ہیں جو علی کے لہجے میں بولتے ہیں، آسمانوں میں یا خدا بولتا ہے، زمینوں میں یا زینب بولتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کائنات میں ساری کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں، دو لوگ ہیں جو لہجہ علی میں بولتے ہوں، یا آسمانوں میں خدا بول سکتا ہے یا زمینوں میں زینب بول سکتی ہے۔ شہزادی کا خطبہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے قبل تقریباً 4-5 خطبہ سے سنا، اب کیا ایک ایک چیز کو ریپیٹ کرتا چلا جاؤں؟ نہیں عزاداروں، زینب کی عظمت، زینب کا مقام، زینب کا مرتبہ، زینب کے رتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی تعظیم کو حسین کھڑے ہوتے تھے، جس کا حکم ماننے والے کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 2 محرم کو یزید کا لشکر آیا، حر کا قافلہ آیا، تو امام حسین نے عباس کو نہیں روکا، حسین شہزادی زینب کے پاس گئے
اور جا کر کہا کہ زینب تم عباس کو روک لو۔ اللہ اکبر! عباس کے جلال کو اگر کوئی روک سکتا ہو کائنات میں، اس ذات گرامی کا نام زینب ہے۔ وہ بی بی کہ جو نکلتی تھی اپنے گھر سے تو 18 بنی ہاشم جس کے ارد گرد پہرا دیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں رہ کر حق کو منوا لینا ہے۔ بھئی شب ہجرت جب رسول نکلے تو علی سے یہ کہہ کر نکلے کہ علی میری امانت لوگوں تک پہنچا دینا۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا، سننا آپ کا کام ہے۔ وقت کا رسول اپنی امامت جس کے سپرد کر کے چلا جائے، اپنی امانت جس کے سپرد کر کے چلا جائے، اسے علی کہتے ہیں، اور وقت کا امام خود امامت جس کے سپرد کر کے چلا جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ امانت سپرد کرنا اور امامت کو سپرد کرنے میں بہت فرق ہے۔ وقت کا امام خود امامت جس کے حوالے کر کے چلا جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ مجھے تاریخ دکھانا کہ سید سجاد نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینہ کوئی ایسا عمل بھی کیا ہو جس میں جناب زینب سے اجازت نہ لی ہو۔ وقت کا امام جس سے اجازت لے کے عمل کر رہا ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کوئی آسان بات ہے امامت کو بچا کر لے کر آ جانا۔ جب مدینے سے آل محمد کو رہا کیا گیا، یزید نے اپنے وزراء کو طلب کیا، میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کر اپنے وزراء سے پوچھا، اپنے مشیروں سے پوچھا، اپنے ایڈوائزروں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حسین جیتے یا میں جیتا؟ تو وزیروں نے کہا کہ حسین جیت گئے۔ یزید نے کہا وہ کیسے؟ کہا امامت کا تیرے دربار سے زندہ چلے جانا یہ حسین کی جیت ہے، یہ حسین کی فتح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس امامت کو بچایا کس نے؟ کربلا میں جس ذات نے اسلام کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، اور کربلا سے شام اور شام سے مدینہ تک جس نے حسینیت کو بچایا اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا احسان ہے ان کا کہ جس نے ہم تک آج عزاداری پہنچائی ہے، ہم تک حسینیت کو پہنچایا ہے۔ کس قدر حفاظت کی! اللہ اکبر! زنجیروں میں رہ کر جس نے اسلام کی حفاظت کی ہو، امامت کی حفاظت کی ہو، قسم خدا کی آج زمانے والے کہتے ہیں کیا خطبہ دیا۔ ایک پہلو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر شہزادی زینب دربار ابن زیاد میں اور دربار یزید میں اگر خطبہ نہ دیتی، اور خطبے کا جملہ کہ بہت اچھی بات کہی مولانا حسینی صاحب نے کہ یہ بتایا کہ تو کیا ہے۔ جناب زینب نے جب یزید کو پکارا ہے نا دربار میں تو یبنت طلقاء کہہ کر پکارا ہے، اے آزاد کر دے غلام کا بیٹا، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ جناب زینب نے اسٹیٹس بتا دیا کہ تو تخت پر رہ کر بھی غلام ہے، سجاد زنجیروں میں رہ کر بھی امام ہے، تو تخت پر بیٹھ کر بھی غلام ہے۔ اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اے ابن فاسدین، اے ابن مفسدین، اے فسادیوں کی اولاد، تو ہمارا مقابلہ کر رہا ہے۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید کہہ رہا تھا کہ زینب دیکھو اللہ نے ہمیں کیا عزت عطا کی ہے اور تم آل محمد کو کس قدر ذلیل کیا۔ جناب زینب نے اسی وقت قرآن کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا سن یزید، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے نیک بندوں سے 5 مصیبتوں میں ڈال کر ان سے امتحان لیتے ہیں، خوف کے ذریعہ ان سے امتحان لیتے ہیں، ان کو بھوکا رکھ کر، ان کو پیاسا رکھ کر، ان پر پھلوں کی کمی کر کے، ان کی اولاد کے ذریعہ ہم ان سے امتحان لیتے ہیں۔ مگر ایسی مصیبت میں بھی جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو تیرے ہی پاس سے آئے تھے، تیرے ہی پاس لوٹ کر جانا ہے۔ قسم خدا کی پوری کائنات انسانی کی تاریخ میں اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ جس پر 5 کے 5 مصیبت کے ذریعہ اللہ نے امتحان لیا تو اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ امام علی مقام پر یہ 5 مصیبت ایک ساتھ
اور حسین کہہ رہے پروردگار ہم تو تیرے ہی پاس سے آئے تھے، تیرے ہی پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ اتنا کہہ رہی تھی کہ اتنے میں یزید کے دربار میں بیٹھا ایک سفیر کہنے لگا یزید تو بتا یہ تیرے نبی کے نواسے ہیں، تیرے نبی کے بچے ہیں، تو نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تو یزید کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے میرے اختیار کو نہیں مانا۔ توجہ کیجئے گا، حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا۔ اتنا کہنا تھا کہ شہزادی زینب کہنے لگی یزید ایک کام کر، تیرے روشن دانوں سے جو ہوائیں آ رہی ہیں ان ہواؤں کو روک دے۔ زینب کو یزید نے کہا، شہزادی کو کہا یہ کیسی بات ہے، میں ہواؤں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا اگر ہواؤں کو روک نہیں سکتا تو تیرے لشکر والے، تیرے فوجی جن گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھوڑے اپنے پیروں کو، اپنے ٹاپوں کو اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، تو گھوڑوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے پیروں کو ساکن کر لے۔ یزید نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو اونٹیں کھڑی ہیں، یہ جو ناقے کھڑے ہیں، یہ اپنے گردنوں کو ہلا رہے ہیں، ان کے گردنوں کے ہلنے سے ان کے گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں ہل رہی ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو روک کر دکھا۔ یزید نے کہا کہ میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں، یہ کیسی بات ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے کہا تو ہی بتا طلقاء کے بیٹے، جب تو چلتی ہوئی ہواؤں کو نہیں روک سکتا، تو اونٹوں کے پیروں کو نہیں روک سکتا، تو اب ہم آل محمد کا اختیار دیکھ۔ یہ کہہ کر زینب نے حکم دیا، چلتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئی۔ ارے پیر اچھالتے ہوئے اونٹ ٹھہر گئے، توجہ گردن ہلاتے ہوئے اونٹ ٹھہر گئے، پیر ہلاتے ہوئے گھوڑے ٹھہر گئے۔ اب ٹھہرنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے یزید کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا تو ہی بتا کہ قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ تو بتا کہ یہاں قیدی کون ہے، تو قیدی ہے یا ہم آل محمد قیدی ہیں؟ زینب نے اپنا اختیار دکھایا۔ قسم خدا کی شہزادی زینب کے ان خطبوں کی جو لرز تھی، اس لرز نے یزیدیت کا تخت الٹ دیا، مقصد یزید کو پامال کر دیا۔ یزید کے مقصد کو دربار شام میں کسی نے پامال کیا ہے، اس ذات کا نام زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی میں نے گفتگو سمیٹ دی۔ وہ زینب کہ جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، اللہ اکبر، شریکت الحسین، وہ زینب کہ جس کے احترام میں حسین کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی ابھی 5 سال کی عمر ہے شہزادی زینب کی۔ جناب سیدہ نے کہا زینب میرے حجرے میں میرے ساتھ چلو۔ شہزادی جناب زینب کو لے کر حجرے میں آئی۔ عزادارو، شہزادی زہرا نے ایک صندوق نکالا، صندوق کو کھول کر ایک سفید کفن باہر نکالا۔ زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ شہزادی نے کہا زینب ابھی کچھ دن گزریں گے، تیرے بابا علی تیرے پاس آ کر کہیں گے زینب مجھے اپنے بابا، مجھے اپنی اماں کا کفن دینا۔ زینب یہ میرا کفن ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ صندوق پھر سے کھولا شہزادی نے، ایک اور کفن نکالا۔ شہزادی زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا بیٹی ابھی کچھ دن اور گزریں گے، تیرا بھیا حسن آ کر تیرے پاس کہے گا زینب بہن بابا کا کفن دینا۔ زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ صندوق پھر سے کھولا، شہزادی نے ایک اور کفن نکالا۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب ابھی کچھ دن اور گزریں گے، تیرا بھائی حسین تیرے پاس آ کر کہے گا بہن زینب بھیا حسن کا کفن دینا۔ عزادارو اب کلیجے میں ہاتھ رکھنا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ سیدہ نے صندوق پھر سے کھولا، ایک اور کفن نکالا۔ زینب نے تڑپ کر کہا اماں کیا یہ میرے بھیا حسین کا کفن ہے؟ سیدہ نے کہا نہیں زینب یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ زینب نے تڑپ کر پوچھا اماں بابا کے لیے ایک کفن، اپنا ایک کفن، بھیا حسن کے لیے 2 کفن کس لیے؟ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا زینب ارے میرے حسن کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے گا، تیروں پر معلق ہو کر سرخ ہو کر گھر۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم
آل محمد کے۔ ہاں عزادارو، یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے صندوق کو بند کر دیا۔ سنو گے عزادارو، صندوق کو بند کرنا تھا۔ جناب زینب حسرت سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سیدہ نے پوچھا زینب میرا چہرہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ عزادارو سنو گے، ننھے ننھے ہاتھ اٹھے۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں کیا بھیا حسین سے کوئی ناراضگی ہے؟ سیدہ نے تڑپ کر کہا زینب ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ اماں سب کا کفن دیا، بھیا حسین کا کفن نہیں دیا۔ ارے جناب زہرا نے سر پر ہاتھ رکھا، زینب تو نے کیا پوچھ لیا؟ ارے میرا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہاں عزادارو، دن گزرتے گئے۔ ہاں عزادارو، کربلا آ گئی۔ آپ جاتے ہیں نا کربلا، اس مقام کی زیارت کرتے ہیں نا جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ عزادارو، زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ ہاں عزادارو، اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا، مگر وہی زینب تھی جو امامت کو دربار میں لے کر آئی۔ عزادارو سنو گے، جب بھی کربلا کے بعد تمہارے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا نا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، سجاد نے کربلا کا نام نہیں لیا، 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ارے اکبر کے کلیجے پہ سینہ کربلا میں لگا، مولا اصغر کے گلے میں تیر کربلا میں لگا، مولا آپ کے بابا کو کربلا میں ذبح کیا گیا، مولا شام میں کیا ہوا؟ سجاد نے کہا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے سینے پہ نیزہ کھانا ہماری وراثت ہے، گلے پہ تیر کھانا ہماری وراثت ہے، مگر پھوپھیوں کا بسے گردان بازاروں میں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں سنو گے، سید سجاد فرماتے ہیں منحال جب شام کے دروازے پر ہمارا قافلہ پہنچانا تو ایک منادی دینے والے نے ندا دی، شام والو باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ سنو گے منحال یہ اعلان ہونا تھا، ارے کہیں سے پتھر کہیں سے کوڑے کہیں سے تازیانے، ارے جسے کچھ نہیں ملا عورتیں بالا خانوں میں جاتی تھی، کھولتا ہوا پانی ہمارا۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں عزاداروں بس 2 منٹ میں مصائب سمیٹ رہا ہوں۔ عزاداروں یہ قافلہ دربار میں گیا، پتہ ہے نا بابو سعد پر زہرا کی بیٹی کو کھڑا رکھا گیا، اس لیے کہ شرابی شراب پی رہا تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، زہرا کی بیٹی دربار میں۔ عزاداروں جب دربار میں قافلہ آیا نا، روایتوں میں ملتا ہے کہ ہند کی کنیز دوڑتی ہوئی ہند کے پاس آئی، یزید کی بیوی کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی ملکہ قیامت ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج جیسے قیدی دربار یزید میں آئے ہیں ایسے قیدی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، جیسا ظلم ان پہ کیا جا رہا ہے ایسا ظلم کبھی کسی قیدی پہ نہیں کیا گیا۔ عزادارو ہند نے کہا کہ جا معلوم کر کے آئیے کہاں کے قیدی ہے، کنیز گئی معلوم کر کے آئی، آ کر بتایا ملکہ یہ قیدی مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عزادارو ہند نے ایک مرتبہ مدینے کا نام سنا، دوڑتی ہوئی دربار میں آ گئی، آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک سپاہی نے پوچھا ملکہ آپ ملکہ ہیں، آپ تخت پر بیٹھے؟ ہند نے کہا مدینے کے قیدی کھڑے رہے میں تخت پر بیٹھ۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو علی کی بیٹی نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھانک رکھا تھا، ہند
شہزادی زینب کے قریب گئی، ایک مرتبہ پوچھا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ شہزادی نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے پوچھا مدینے میں کس محلے میں رہتی ہیں؟ کہا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے تڑپ کر کہا کہ آپ جب محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے تو آپ میرے مولا کو ضرور جانتی ہوں گی۔ ہند نے کہا، زینب نے کہا تیرے مولا کا نام کیا ہے؟ کہا میرا مولا حسین ابن علی، میرے نبی کا نواسا۔ زینب نے کہا میں جانتی ہوں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ جب آپ مولا حسین کو جانتی ہیں تو مولا حسین کی بہن کو بھی جانتی ہوں گی، علی کی بیٹی کو بھی جانتی ہوں گی۔ زینب نے تڑپ کر کہا ہند یہ بتا تو علی کے بیٹی کو کیسے جانتی ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ہند نے کہا میں اس دربار میں اپنی شہزادی کا نام اجرکم من اللہ اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ جناب زینب نے کہا یہ بتا نام نہیں لے سکتی ہے، یہ بتا دے تو انہیں پہچانتی کیسے ہے؟ ہند کہنے لگی میں نے 3 سالوں تک ان سے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی ہے یہ بتا کہ اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہاں پہچان لوں گی؟ زینب نے کہا ہند میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، تو میرا چہرہ دیکھ لے۔ عزاداروں بالوں کو ہٹایا۔ زینب نے کہا ہند پہچان، ارے میں ہی تیری شہزادی علی کی بیٹی۔ اجرکم من اللہ، عزاداروں رو لو، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس 1 منٹ میں نے مصائب تمام کر دیے۔ عزاداروں ہند نے ایک مرتبہ شہزادی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا میں نہیں مان سکتی کہ آپ علی کی بیٹی ہیں، علی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا۔ شہزادی زینب نے تڑپ کر کہا یہ بتا میں تجھے کیا ثبوت دوں کہ تو مان لے کہ میں ہی علی کی بیٹی ہوں؟ کا ایک ثبوت ہے، میں جب شہزادی زینب سے قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھانے کے بعد جب میری شہزادی کھڑی ہوتی تھی تو قرآن ہوا کے دوش پر علی کی بیٹی کا طواف کرتا تھا۔ عزاداروں زینب نے کہا جا رحل پر قرآن لا۔ عزاداروں قرآن لایا گیا، ارے زینب کھڑی ہوئی دربار یزید میں، قرآن زینب کا طواف۔